ہر طرح کی تعریف رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر عدم سے وجود میں لایا، بے شمار انعامات سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اسلام جیسی عظیم ترین نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک نہایت ہی اہم اور دلچسپ موضوع ہے، دنیا کی حیثیت۔ ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی جہاں ہم رہتے ہیں، سہتے ہیں، بستے ہیں، یہ بالکل محدود ہے، اور آخرت کی زندگی جسے ہم نے دیکھا نہیں، بس ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہے، اور ایمان کا ایک جز ہے جس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یہ آخرت کی زندگی محدود نہیں ہے، یہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ اس اہم موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج جب بھی لوگوں سے ملا جاتا ہے، کہیں پر بیٹھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، خوشی اور غمی کے ماحول میں ہم اور آپ کبھی بیٹھتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تو بس دنیا کا چرچا ہوتا ہے۔ انسان کے زبان پر صرف اور صرف دنیا دنیا دنیا، کبھی آخرت کا چرچا نہیں، کبھی آخرت کا ذکر نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے، کچھ اچھے لوگ ہیں کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو صرف وہ دنیا کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کا بھی ذکر کرتے ہیں، فکر آخرت کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں، اور فکر آخرت کا جذبہ ایک دوسرے کو پیغام بھی دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت جو لوگوں کا حال ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، بس ہماری اور آپ کی ایک فکر ہے اور ایک ہی مقصد ہے، دنیا۔ جبکہ ہمارے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ نے کھلے طور پر یہ واضح کر دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے اور اپنے رب کو راضی کر لے، اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اللہ نے فرمایا
بل توترون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، سورۃ الاعلیٰ سنتے ہیں آپ نا، ہر جمعے میں، جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنا مسنون ہے، اسی لیے اکثر آپ کے سامنے یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ محترم ہمیشہ اسی صورت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے، یہ مسنون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسری صورت بھی پڑھ لی جاتی ہے یا پڑھ لی جائے تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی ذہن کو صاف کرنے کے لیے دوسری صورت بھی پڑھ لی جاتی ہے تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، بل توترون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے، یہ آخرت کی زندگی یہی پائیدار زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، لامحدود زندگی اگر کوئی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا، یہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ کن چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے؟ اور دنیا کے چکر میں لوگ کیوں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ یہ 8 چیزیں یہ دنیا ہے، یہ 8 چیزیں یہ دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سزا دیا، یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوار دیا ہے، دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ زین للناس حب الشہوات، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کو مرغوب چیزوں سے، پسندیدہ چیزوں سے، خواہشات جو انسان کے ہیں، چاہت جو انسان کی ہے، خواہشات جو انسان کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا، ان خواہشات کو، حب الشہوات جو مرغوب چیز ہے، جو پسندیدہ چیز ہے۔ عام طور پر انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، عام طور پر انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور ان چیزوں سے محبت کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ حد کے اندر رہے، حد سے آگے بڑھے تو پھر وہ ساری کے ساری چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی شہوات کی چیزیں ہیں، یہ حب الشہوات، یہ مرغوب چیز، یہ پسندیدہ چیز، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر زینت کے طور پر رکھ دیے ہیں، ہم اور آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ کیا کیا پسند کرتے ہیں؟ یہ خواہشات ہمارے ہیں۔ انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن انسان کے خواہشات کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا من النساء والبنین، عورتوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ عورت کو اللہ نے پیدا کیا، ایک انسان فطری طور پر ایک عورت سے محبت کرتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، شادی کرتا ہے، بیوی لاتا ہے، نکاح میں عورت کو لاتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اور حدود کے اندر جب اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب حد سے تجاوز کرتا ہے اور بیوی کی محبت میں آخرت کو بھول جاتا ہے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیوی کی محبت ہے، یہ مرغوب چیز ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لیے زینت بنائی ہے۔ والبنین، اور بیٹوں کو، اولاد کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دیا۔ ایک انسان شادی کیا، شادی کرنے کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا، بیٹے بیٹی سے نوازا، اولاد سے نوازا۔ ایک انسان اپنی اولاد سے حد درجہ محبت کرتا ہے، حد درجہ محبت کرتا ہے۔
بے انتہا محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، لیکن یہ محبت حد سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں کہیں غافل نہ کر دیں. اس بیوی کی محبت میں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو تم بھول جاؤ. بھولنا نہیں ہے، محبت کرو بیوی سے، کوئی غلط بات نہیں ہے، محبت کرو بیٹوں سے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن حد سے تجاوز مت کرو. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی، مال اور دولت جمع کرنا یہ انسان کو بڑا پسند ہے. سونا جمع کرتا ہے، چاندی جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، روپیہ جمع کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے. یہ انسان کے لیے پسندیدہ چیز ہے. پسند کرے انسان، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. انسان مال کمائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سونا اور چاندی جمع کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے حدود کے اندر رہنے کو ہمیں حکم دیا ہے کہ سونا اور چاندی ہے تو مال نصاب تک پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. مال کی محبت میں آخرت کو نہ بھول جاؤ. تو یہ مال سے محبت، یہ سونے اور چاندی سے محبت، یہ دولت سے محبت، یہ روپیوں سے محبت، یہ پیسوں سے محبت، یہ ایک انسان کے لیے فطری چیز ہے. والخیل المسومۃ، گھوڑے سے محبت. اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، لوگ سواریاں کرتے تھے. آج گھوڑے نہیں، آج ہمارے پاس سواریاں ہیں. انسان اپنی سواریوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. اس زمانے میں انسان گھوڑوں سے محبت کرتا تھا، گھوڑے میں سواری کرتا تھا، جنگ میں نکلتا تھا، گھوڑوں کے تعلق سے فخر و مباحات پیش کرتا تھا. سواری کے تعلق سے ہم اور آپ فخر و مباحات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے فخر کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو تکبر نہیں کرنا ہے، فخر نہیں کرنا ہے. سواری سے محبت ہوتی ہے، لیکن دائرے کے اندر رہ کر کے ہم سواری سے محبت کریں، اور سواری کی محبت ہمیں اور آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نقصان دہ. کریں مال سے محبت. والانعام والحرث، اور چوپائے سے محبت اور کھیتی سے محبت. ان 8 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بتایا. ذالک متاع الحیات الدنیا، کہا یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں فائدے اٹھانے کے سامان ہے. اللہ نے کہا یہ دنیا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ہے. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن آخرت کا ٹھکانہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب ہمیں اور آپ کو جہاں پلٹ کر کے جانا ہے، یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل ٹھکانہ ہے. یہ جتنی چیزوں کا ذکر ہوا، یہ شہوات اور یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ سونا اور چاندی، یہ سواریاں، یہ چوپائے اور یہ کھیتی، یہ ساری کے ساری چیزیں یہ ختم ہونے والی چیز ہے. کوئی چیزیں باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. کیا باقی رہے گی؟ اللہ رب العالمین کے یہاں آخرت میں ہماری اور آپ کی جو کام آنے والی چیز ہے، وہ نیکیاں کام آنے والی چیز ہے، اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا قرآن کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ دنیا دھوکہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پیدا کر کے ہمیں اور آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے دھوکے میں نہیں ڈالا. دنیا کو دیکھ کر کے، دنیا کی رنگریلیوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہم دھوکے میں پڑ گئے. اللہ نے ہمیں دھوکے میں نہیں ڈالا، بلکہ ہم اور آپ دنیا کو دیکھ کر کے، دنیا کی رنگریلیوں کو دیکھ کر کے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے ہم دھوکے میں پڑ گئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورۃ الحدید کے اندر آیت کا نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جان لو کہ یہ دنیا جو ہے یہ لہو و لعب ہے. لہو و لعب کہتے ہیں کھیل تماشا ہے. بچے کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. شہروں میں آپ تو فلیٹ میں رہنے والے ہیں، حویلی میں رہنے والے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے. دیہات میں دیکھیں گے بچے کھیلنے کے لیے روڈ پر نکلتے ہیں، اپنے باڑی میں نکلتے ہیں، کھیت میں نکلتے ہیں، بالو اکٹھا کرتے ہیں، مٹی اکٹھا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور دیگر سامان مہیا کرتے ہیں. پھر وہ شام ہوتے ہوتے تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر کے گھر واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے کہا یہ کھیل تماشا ہے.
یہ دنیا کھیل تماشا کچھ نہیں ہے. وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ زینت ہے، یہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان یہ زینت ہے. وتفاخر بینکم، انسان جو دنیا کے اندر مال کماتا ہے ایک دوسرے میں فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے، یہ میرا گھر، یہ میرا مکان، یہ میرا مال، یہ میرا سامان. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کو پیش کرتا ہے، دوسروں سے بڑھ کر کے پیش کرتا ہے اور فخر کرتا ہے انسان. یہ دنیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سب دھوکہ ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا کے دھوکے میں تم پڑ گئے ہو، یہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. قرآن کی ایک سورت ہے سورۃ التکاثر. سورۃ التکاثر، اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 بڑی عبرت اور نصیحت والی آیت ہے. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادتی نے غافل کر دیا، مال کے لیے اتنے تم پریشان ہو گئے اور دنیا کے اندر تم دنیا کی حقیقت نہیں سمجھے، دنیا کی حیثیت تم نہیں سمجھے اور دنیا سے اس قدر محبت کر بیٹھے کہ دنیا کی وجہ سے، دنیا کی کثرت کی وجہ سے، کثرت مال کی وجہ سے تم غافل ہو گئے. آخرت کو تم بھول گئے، جنت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے تم. انسان کی دوڑ کہاں تک؟ قبر تک ہوتی ہے. انسان دنیا کے اندر مال کمایا، انسان دنیا کے اندر دولت کمایا، انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن انسان کچھ نہیں لے کر کے گیا. انسان قبر میں پہنچ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا دنیا کے اندر، پڑا رہ گیا، قبر میں پہنچ گیا. اب اولاد اپنے باپ کو قبر کے اندر اتارتا، نہلا کر کے، دھلا کر کے، کفن میں پہنا کر کے. اب وہ ایک ٹائم بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا، چند لمحے بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا اور سیدھے اٹھا کر کے قبرستان لے جائے گا، دل پہ پتھر رکھ کر کے، اور اس کے بعد قبر میں اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو قبر میں ڈال کر کے چلا آئے گا، واپس لوٹ آئے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور اس منظر کو، اس سین کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اللہ کی قسم بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب منظر ہے کہ انسان دنیا میں غافل رہتا ہے، دنیا کے اندر اس قدر وہ فکر مند رہتا ہے کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، 50 سال 60 سال میکسیمم 70 سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے پلاننگ ایک انسان اتنا کرتا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں. انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، کچھ لے کر کے نہیں جاتا، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں. صحیح مسلم ابواب الزہد کے کتاب الزہد کے اندر امام مسلم نے حدیث کو نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں. الہاکم التکاثر، انسان کو زیادتی نے، مال کی زیادتی نے، دولت کی زیادتی نے غافل کر دیا. تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. ہر انسان کیا ہے بھائی؟ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے. انسان دنیا کے اندر زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، مال کے لیے بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا ہے، چچا بھتیجے کو نہیں پہچانتا ہے، شوہر بیوی کو نہیں پہچانتا ہے، بیوی شوہر کو نہیں پہچانتی ہے. دنیا کے اندر اس مال کے لیے،
اس دولت کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، ایک چچا اپنے بھتیجے کو قاتل کر دیتا ہے اور ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ سنو، بہت ہی عبرت اور نصیحت والی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ تیرا مال کیا ہے، سنو، کچھ نہیں ہے تمہارا، یہ جملہ جو تمہارا ہے، یہ سینٹنس جو تمہارا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے، سنو تمہارا مال کیا ہے، لکھو اس کو، نوٹ کرو اپنے ذہن و دماغ کے اندر، ہمارا اور آپ کا مال کیا ہے۔ کچھ نہیں ہے، یہ مکان میرا نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، یہ جائیداد میں ہمارے نہیں ہے، یہ سب دنیا کے اندر رہ جائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا مال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا۔ سنا، جو کھا لیا ہضم کر دیا، یہ کھایا ہوا مال، یہ ہضم کر لیا آپ نے، یہ آپ کا مال ہے بس۔ دوسرا کیا ہے؟ جو آپ نے پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، کپڑا آپ نے پہنا، شاندار لباس آپ نے پہنا، پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، پہن کر کے کپڑا آپ نے پھاڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا مال ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ جو کھا لیا وہ ہمارا مال، جو پہن لیا وہ ہمارا مال۔ فرمایا یا تم اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے آگے بھیج دیے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، وہ صدقہ آپ کا ہوگا، آپ کا بینک بیلنس ہے، قیامت کے دن وہ صدقہ کام آئے گا، اللہ کے راہ میں جو خرچہ کیا ہے وہ کام آئے گا۔ کرو نوٹ اس کو، بہت ہی عبرت اور نصیحت والی بات ہے۔ ہمارا اور آپ کا مال کیا ہے جو ہم نے کھا لیا، ہمارا اور آپ کا مال کیا ہے جو پہن لیا، ہمارا اور آپ کا مال کیا ہے جو ہم نے صدقہ کیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ گھر، یہ مکان، یہ دولت ہم مر جائیں گے، بیٹے تقسیم کریں گے، بیٹیاں تقسیم کریں گے، آپس میں لڑیں گے، پھر وہ لوگ کہیں گے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ یہ ہے دنیا، اور یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد تین چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ان کے ساتھ میں جاتی ہے۔ قبرستان لے جاتے ہیں نا، اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے رشتہ دار کو کندھے پر سوار کر کے لے جاتے ہیں، ڈولے پر لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے حوالے سے امام بخاری نے کتاب الرقاق کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ وہ تین چیزیں ہوتی ہیں اور دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اسی انسان کے ساتھ چلا جاتا ہے، ایک ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور باقی دو چیزیں واپس چلی جاتی ہیں۔ کون کون چیزیں ہیں؟ اسے بھی لکھنے کی ضرورت ہے، اسے بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان مرتا ہے تو کون کون سی چیزیں جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں، یتبعہ اہلہ و مالہ، تو مال اور اہل، ان کے غلام، ان کے مال اور ان کے آل و اولاد، یہ واپس چلے آتے ہیں، ساتھ میں جاتے ہیں قبر تک، اس کے آگے نہیں۔ ابا آپ نے بہت کچھ میرے لیے کیا، لیکن اس قبر کے آگے ہم آپ کا ساتھ نہیں جائیں گے۔ غلام ہے، مال ہے، وہاں تک گئے، وہاں تک جانے کے بعد پھر واپس آ گئے، اب نہیں، آپ ہمارے آقا تھے، آپ ہمارے مالک تھے، آپ ہمارے باس تھے، لیکن اب نہیں، اب اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، اب ہم لوٹ کر کے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف لوٹ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ان کے ساتھ رہتی ہے، وہ عمل ہو، اس کا عمل۔ اب بتاؤ ہمارا اور آپ کا عمل نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ اب جو اچھا ہوگا، برا ہوگا، وہی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگا، بس ہمارا اور آپ کا عمل ساتھ ہوگا۔ اور دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت سمجھنے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مچھر ہے، مچھر سمجھتے ہیں، مچھر بچتے ہیں نا ہم اور آپ مچھر سے۔ مچھر کا پر دیکھا ہے آپ نے؟ مچھر کا پنکھ دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا باریک، کتنا ہلکا، کتنا معمولی۔ ہم اگر مچھر کو پکڑ لیتے ہیں تو انگلیوں میں مسل دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور اس دنیا کی حقیقت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت سمجھنی ہو، دنیا کی حقیقت تمہیں سمجھنی ہے، جاؤ سمندر میں، دریا کے کنارے جاؤ، ندی کے کنارے جاؤ اور دریا اور سمندر میں اپنے انگلی کو ڈبو، اور انگلی کو ڈبونے کے بعد اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد دیکھو کہ انگلی میں پانی کتنا لگا ہوا ہے، ایک قطرہ، آدھا قطرہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک قطرہ یا آدھا قطرہ، اس سے بھی اس کی حیثیت کم ہے، کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا آؤ میں تمہیں دنیا سمجھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، اپنے صحابہ کے سامنے کہا آؤ میں دنیا سمجھاتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ گئے ایک جگہ، ایک بکری پڑی ہوئی تھی، کان اس کے عیب دار تھے، چھوٹے چھوٹے کان، مری ہوئی بکری، بکری کا بچہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کر کے اس بکری کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ اس بکری کو مالک نے کیوں پھینکا؟ کہا اللہ کے نبی مری ہوئی بکری ہے، عیب دار بکری ہے، بڑی حقارت اور بڑی ہی جو ہے حقیر نظر سے جو ہے اس مری ہوئی بکری کو پھینک دیا ہوگا، کیونکہ اس کی حیثیت اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا، کہا اس کو خرید لو تم 1 درہم میں، 1 روپیے میں خرید لو۔ اللہ کے رسول یہ مری ہوئی بکری ہم کیا کریں گے خرید کر کے؟ 1 درہم میں، 1 روپیے میں یا چند روپیے میں اس بکری کو خرید کر کے کیا کریں گے؟ اور وہ بھی یہ بکری مری ہوئی ہے، زندہ رہتی تو سمجھ میں آتا، یہ بکری تو مری ہوئی ہے اور وہ بھی اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، عیبدار ہیں۔ یا رسول اللہ اس بکری کا کیا کریں گے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کریں گے اس بکری کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پیسے مت دو، چلو فری میں لے جاؤ اس بکری کو۔ یا رسول اللہ کیا کریں گے اس مری ہوئی بکری کا؟ اس مری ہوئی بکری کو کیا کریں گے؟ زندہ رہتی تو کچھ سمجھ میں بات آتی، یہ مری ہوئی بکری ہے۔ کہا نہیں لوگے نا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں لیں گے اس بکری کو۔ کہا یہ مری ہوئی بکری کی حیثیت تمہارے اندر کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں۔ کیوں اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو؟ کیوں اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو؟ والآخرۃ خیر وابقا، لامحدود زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کو تم ترجیح دو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہمیں دنیا مانگنی ہے، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں مانگیں گے، نہیں کمائیں گے، کمائیے، کمانا ہے، دنیا ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جی دنیا حاصل کرنا غلط نہیں ہے، مال کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگیے، دنیا کی بھلائی مانگیے، آخرت کی بھلائی مانگیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یاد ہے پڑھتے ہیں اس دعا کو؟ اللہ کے نبی کثرت سے پڑھتے تھے، طواف کے درمیان پڑھتے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھتے تھے، اللہ تو مجھے دنیا کے اندر دنیا دے اور دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، آخرت ہماری سوار دے اور آخرت کے اندر ہمیں بھلائی عطا فرما۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا، اللہ مجھے دنیا دے دے، دنیا دے دے، دعا کیجیے اللہ مجھے دنیا دے دے۔ سنو، ایک بہت ہی اہم بات اور بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے، اگر کوئی دنیا مانگتا ہے آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، آخرت نہیں مانگتا، دنیا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، سورہ شورى کو اٹھائیے، آیت کا نمبر 20 ہے، پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آخرت کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر کے دیتا ہے، آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی دنیا مانگتا ہے، نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، تو ہم دنیا دے دیتے ہیں، آخرت نہیں دیتے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ نے کہا دنیا مانگو گے تو دنیا ملے گی، آخرت نہیں ملے گی، آخرت مانگو گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ جی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو مال سے نوازے گا، دولت سے نوازے گا۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، سنن اور نوافل کا اہتمام کرو، عبادت کا اہتمام کرو، اللہ تم کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے ہو، سوچ نہیں سکتے ہو، تصور نہیں کر سکتے ہو۔ کماؤ دنیا مگر آخرت کو نہ بھولو۔ دنیا کماؤ، خوب کماؤ، خوب ترقی کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرو، لیکن اپنے آخرت کو نہ بھولو۔ حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرو، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرو، حلال اور حرام کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرو۔ خصوصی طور پر آج ہم اور آپ دنیا کے چکر میں آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نوجوان جو ہماری نوجوان نسل ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، آج دنیا میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، کالج جاتے ہیں، پارک جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور دنیا کے اندر مستی کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہیں بھولنا ہے، آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے اکبر الہ آبادی نے ان نوجوان نسل کو مد نظر رکھتے ہوئے، نوجوان نسل کو، مردوں اور عورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو۔ پڑھنا کوئی برائی کا کام نہیں ہے، پارک میں جانا کوئی برائی کا کام نہیں ہے، لیکن دائرے کے اندر رہو۔ کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، تم ہوا میں اڑو، چرخ میں جھولو، کوئی برائی نہیں ہے، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو، اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو یہ پیغام دو کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ محدود ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ یہی پیغام ہمیں اور آپ کو لے کر کے چلنا ہے، یہی پیغام اپنے اپنے بال بچوں کو دینا ہے، یہی پیغام سماج کو دینا ہے، یہی پیغام معاشرے کو دینا ہے، یہی پیغام دنیا والوں کو دینا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حیثیت اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان ہے،